آج سنڈے مارننگ اور بہت خوبصورت موسم ہو رہا تھا باہر. بادل بادل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. سنڈے یوزولی ہم سلو ہی رکھتے ہیں. پورا ویک بھاگ دوڑ، جاب، تو سنڈے کو پھر ہماری روٹین بہت لائٹ کوزی رہتی ہے، اسپیشلی مارننگ میں. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. ایسا لگ رہا ہے ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے پڑوسیوں نے کچھ نئے نئے چھوٹے چھوٹے سے برڈز لیے ہیں اور انہوں نے پنجرا بالکل اپنے دروازے کے پاس رکھا ہے. ان میں چھوٹے چھوٹے طوطے بھی ہیں، کچھ چڑیاں ہیں. تو میرا کچن مین انٹری کے پاس ہی ہے، تو یہ آوازیں آتی ہیں صبح صبح، بہت اچھی لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہم جنگل میں رہتے ہیں. لیکن بہت سویٹ سی آوازیں ہیں. اور سنڈے کو ہم تھوڑا ہیوی بریک فاسٹ بھی کرتے ہیں. آج میں نے بنائے مزے کے پراٹھے، کرسپی گولڈن. بناتے ہوئے ہی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی ٹائم ان کو کھا لوں. اور بیٹے کے ہاتھ کے نرم و ملائم سے آملیٹ. تھوڑی سی میں نے اس کے ساتھ ہیلپ کی پیاز کاٹنے میں، صرف گائیڈ کیا. اس نے سیکھ لیا آملیٹ بنانا، تو اب جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ ہمیں کھلاتا ہے، چاہے ہمارا دل چاہ رہا ہو چاہے نہ چاہ رہا ہو. اس کے علاوہ ناشتے میں تھی تھوڑی سی ملائی اور شہد کی مٹھاس. ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دل کو کتنا بھر دیتے ہیں نا. اچھا لگتا ہے. الحمدللہ سب بیٹھ کے ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور تھوڑی سی گپ شپ، بچوں کی باتیں سننا، بے تکی باتیں یہاں وہاں کی. لیکن یہ ٹائم جو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہم اسپینڈ کرتے ہیں، چاہے دن کا آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دوسرے کے دل کی بات سنتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. بچوں کی میموریز بنتی ہیں. ایسے موقع گنوانے نہیں چاہیے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی لائف بزی ہو، میری، میرے ہسبینڈ کی، کم سے کم ایک میل دن کا ضرور ہم ساتھ میں کھائیں. زیادہ تر ڈنر ہی ہوتا ہے وہ، لیکن ویکینڈ پہ تو صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ہو جاتا ہے. سنڈے کو ناشتہ ہمارا ہیوی ہوتا ہے. ہم اس وقت جب ناشتہ کر رہے ہیں تو صبح کے تقریباً 10 سوا 10 بج رہے ہیں. تو لنچ بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور وہی پھر ہمارا ڈنر بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو ہلکا پھلکا سینڈوچ بنا لیتے ہیں، یا پھر جو دوپہر کا ہی رہ جاتا ہے اسی کو گرم کر کے کھا لیتے ہیں. جب تک آم کا سیزن تھا تو میں شیک بنا لیتی تھی. تو اس طرح سے ہمارا سنڈے بہت اچھا گزر جاتا ہے. اور ویسے بھی رات میں بچوں کو میں جلدی لٹا دیتی ہوں کیونکہ نیکسٹ ڈے اسکول ہوتا ہے، تو 8:30 بجے اپنے بیڈ پہ ہوتے ہیں. میرے بچے جب بھی میری ہیلپ کرتے ہیں میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرتی ہوں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ صرف ایک پانی کی بوتل بھرنا ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے کپڑے ہی وہ طے کرنا ہو، ہینگ کرنا ہو. ان کو جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور انکریجمنٹ بھی ملتی ہے. اور میں خود ورکنگ مدر ہوں تو مجھے ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے بچے انڈیپینڈنٹ رہیں، کسی کے محتاجی میں نہ رہیں، انتظار میں نہ رہیں کہ مما آئے گی تو یہ ہوگا، مما آئیں گی تو ہم کھانا کھائیں گے. ابھی چھوٹے ہیں لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ان کو میں وہ سب سکھاؤں جو گھر کی ریکوائرڈ اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ ہیں لڑکے دونوں ماشاءاللہ، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سب کو سب کام آنے چاہیے. جب لڑکیاں نوکریاں کر سکتی ہیں تو لڑکے کھانا کیوں نہیں پکا سکتے؟ ہے نا. میرے لیے صبح کی چائے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو میں وہ بہت اچھی طریقے سے پکاتی ہوں. میں خود بھی کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں کوئٹہ والی ہی چائے بناتی ہوں جو آپ لوگ پٹھان کے ڈھابے سے پیتے ہیں. اور اس کا سیکریٹ یہ ہے کہ میں اس میں ایک ٹی بیگ بھی ڈال دیتی ہوں اور پھر بہت سارا پکاتی ہوں، تو اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور بہت مزے کی چائے بنتی ہے. تھوڑی سی الائچی بھی ڈالنی ہوتی ہے کبھی کبھی اگر موڈ ہو تو. ناشتہ کرتے ہوئے میرے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ، اور مجھے یہ عادت بالکل پسند نہیں. ہمیشہ میں اسے سمجھاتی رہتی ہوں کہ کھانے کے ٹائم پہ صرف کھانا کھاؤ، فوکس کرو. کیونکہ کچھ دن پہلے بھی اس کے گلے میں چوک ہو گیا تھا. انگور کھا رہا تھا وہ اور باتیں کر رہا تھا ساتھ میں، پتہ نہیں ہنس رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، تو اس کو چوکنگ ہونے لگی تھی. تو وہ ڈر گیا ہے اور اس وجہ سے اب بہت زیادہ وہ کوشش بھی ہو گیا. تو ابھی جب بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا خیال رکھا ہوتا ہے. تو بچوں کو یہ چیزیں بھی ضرور سکھائیں.
ناشتہ کرنے کے بعد مجھے ڈائننگ ایریا کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کرنے کا دل چاہ رہا تھا. زیادہ کچھ نہیں، لیکن ایک دیوار سے موو کر کے دوسری دیوار پہ رکھ دیا. عجیب سا سکون ملتا ہے جب ایک کرسی یا میز کی جگہ بدلنے سے پورے گھر میں تازگی اتر آتی ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان نہیں دیتے. اگر آپ ایک کرسی کی جگہ ذرا سا ہلا دیں، دوسری جگہ پہ رکھ دیں، اور اس کرسی کی جگہ کوئی میز، کوئی ٹیبل رکھ دیں یا کوئی فلاور پاٹ رکھ دیں، پلانٹر رکھ دیں، ایک دم سے سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اس کمرے کا اورا، اس کمرے کا جو امیج ہوتا ہے کچھ بدل جاتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ تھوڑی بہت چینجز کرنی چاہیے. یہ سب چینجز کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور پھر مجھے کچھ گروسری کا سامان لینا تھا. پورے ہفتے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہو نہیں پاتے، تو وہ پھر میں سنڈے کے لیے رکھ دیتی ہوں. لیکن سنڈے کو میں وہی کام کرتی ہوں جس میں مجھے خوشی ملتی ہے اور زیادہ تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ نیکسٹ ڈے پھر پورا ویک ہیکٹک ہی رہتا ہے. تو آج یہ سیٹنگ چینج کرنے کے بعد میں نے بچوں کو لیا اور ہم چلے گئے گروسری کرنے. زیادہ لمبی چوڑی گروسری نہیں کرنی تھی، تھوڑی بہت چیزیں مسنگ تھی وہی لینی تھی. اور میں جب بھی جاتی ہوں گروسری کرنے، میرے بچے مجھ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے والے کو تو ٹوائز لینے کا شوق ہے. وہ سیدھا سیدھا ٹوائز سیکشن میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے اپنی پسند کا ٹوائے لیتا ہے. میں اسے صرف بجٹ دے دیتی ہوں کہ 500 سے زیادہ نہیں، یا 300 سے زیادہ نہیں، یا 1000 سے زیادہ نہیں، ڈپینڈنگ اپون مائی پاکٹ کہ میں کتنا افورڈ کر سکتی ہوں اس ٹائم پہ. تو وہ اپنے ٹوائز دیکھنے لگتے ہیں، اور جو بڑے والے ہیں میرے بیٹے، ان کو کھانے پینے کا شوق ہے، تو اپنی پسند کا سیلیڈ یا سینڈوچ یا برگر جو ان کو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اس لیے ان کو میرے ساتھ جانا بہت اچھا لگتا ہے، اور ساتھ میں میری ہیلپ بھی ہو جاتی ہے ویجیٹیبلز لینے میں، کاؤنٹر پہ ٹیگ کرنے میں، کیونکہ یہ سب کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. لیکن جب بچے ساتھ ہوں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. گروسری کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئے کاؤنٹر پہ، تو الحمدللہ زیادہ رش نہیں تھا. حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ سنڈے کا دن ہے تو کافی رش ہوگا. اتنا سامان بھی نہیں تھا، تو کوئکلی جلدی سے ہی ہم فارغ ہو گئے. گھر آنے کے بعد تھوڑی سی بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں ناشتے کے بعد تو اتنی بھوک نہیں لگتی. لیکن جب باہر نکل جائیں، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو پھر زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے. شاید چلنا پھرنا، دھوپ، ہوا، یہ سب ہماری باڈی کو انرجائز بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری انرجی کم بھی ہونے لگتی ہے. تو مجھے تو ہلکی سی بھوک تھی، میں نے تو چائے پی لی تھی. اور میرے بیٹے نے، بڑے بیٹے نے، اس نے کہا کہ ہمیشہ آپ پینٹ بٹر اور نوٹیلا لیتی ہیں، تو آج بسکوف کا اسپریڈ لیں، اور اس کو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو لوٹس آئس کریم بہت پسند ہے. تو لوٹس آئس کریم میں بھی جو ٹاپنگ لگاتے ہیں وہ اسی بسکوف کی ہی ہوتی ہے. تو میں نے الاؤ کیا، اور وہ جیسے گھر آئے ان کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس کو کرنا تھا ٹیسٹ. بریڈ نکالا، اس پہ اسپریڈ کیا، اور انہوں نے کھایا. اور جو ان کے کامنٹس تھے وہ میں چاہ رہی تھی آپ کو سنوانا، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا کیونکہ ہی واز ویری ایکسائٹیڈ. اچھا ٹیسٹ تھا، لیکن اٹ واز اوکے، کیونکہ مجھے اتنے زیادہ یہ اسپریڈس پسند نہیں ہے. بچوں کو بھی میں کم کم دیتی ہوں، لیکن فریج میں ہمیشہ رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی میں گھر پہ نہیں ہوتی، بھوک لگ رہی ہوتی ہے ان کو، تو وہ نکال کے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں. پھر میں نے فٹافٹ قیمہ چڑھایا، جو میں نے جاننے سے پہلے فریزر سے نکال کے پانی میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا ڈی فروسٹ ہو جائے. اور میں نے پیاز بھی کاٹ لیے تھے، ٹماٹر بھی کاٹ لیے تھے، تاکہ واپس آ کے مجھے زیادہ ٹائم نہ لگے کھانا پکانے میں. قیمہ بن رہا تھا ساتھ ہی ساتھ، جب تک تھوڑا بہت بچوں کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کیا، اور ساتھ میں نے سفید سمپل سے چاول پکا لیے. مزے کا قیمہ آلو تیار ہو گیا، اور پھر دہی بھی پڑی تھی، اور یہ جو دہی پھلکیاں ہوتی ہیں وہ بھی پڑی تھیں. تو میں نے سوچا دہی پھلکیاں بہت دن سے نہیں بنائی، وہ بھی بنا لیتی ہوں. تو دہی میں نے تھوڑی سی چینی ڈالی، تھوڑا سا نمک ڈالا اپنے حساب سے، اور اس کو میں نے دہی پھلکیاں بنا لی. دہی پھلکیاں بہت مزے کی لگتی ہیں، اوپر سے آپ چاٹ مسالہ ڈال دیں، تھوڑی سی پاپڑی ڈال دیں، اور پھر مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں، بہت اچھا لگتا ہے. ایز اے سویٹ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں.
مجھے تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر ہم نے سب نے کھانا انجوائے کیا اور تقریباً 3 بج چکے تھے، 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے، اور یہ تھی میری آج سنڈے کی صبح 9:30 10 سے لے کے دوپہر 3 ساڑھے 3 بجے تک کی روٹین۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔